السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ پاکستان اور قادیانیوں کی پاکستان مخالف سرگرمیوں پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے مجلس احرار کے مرکزی سیکرٹری جنرل عبداللطیف خالد چیمہ، قاری سعید ابن شہید مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری، مولانا عابد تحریک طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی کنوینر محمد قاسم چیمہ، مولانا شاہد عمران عارفی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ مجلس احرار کے سیکرٹری جنرل عبداللطیف خالد چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قادیانی صرف اسلام بلکہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت باؤنڈری کمیشن کے ذریعے ضلع گرد اسپورٹ کو بھارت میں شامل کروایا گیا تاکہ کشمیر کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع بن جائے۔ اس سازش میں قادیانی چودھری ظفر اللہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایڈمیرال ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے امریکہ کے حوالے کیے۔ عبداللطیف خالد چیمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات میں قادیانی ہاتھ ملوث ہے۔ تحریک طلبہ اسلام کے مرکزی کنوینر محمد قاسم چیمہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ قادیانیت مذہبی نہیں، ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس مذہب کے پیروکار اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر سیاسی اور سماجی حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتوں کے عزائم کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی پاکستانیوں کے اجتماعی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک احرار میں زندہ ہیں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ سیمینار میں جامعہ رشیدیہ کے متہم مولانا کلیم اللہ رشیدی، مولانا عبدالباسط، مولانا بشیر احمد سمیت شہر کے دینیوں، سیاسی، سماجی اور شخصیات نے بھی شرکت کی۔ دوسرے ممالک پر سامراجی طاقتوں نے جو قبضے کیے ہیں، اگر وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے فلسفے کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ اور تمہیں کیسے جو اس کو مارا سے اس نے ماسٹر کے بیٹے کو مارا کرے، باپ نے ہمیں یہ تعلیم دی، مولوی صاحب کے بیٹے کے آخر میں گالی، تیرا باپ ہمیں یہ چیز سکھاتا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے اس نے پانچوں اپنے دشمنوں کو مارا تھا۔ کیا ہماری مسجدیں بند ہوئی، وہاں پہ چرچ بھی بند ہوئے، وہاں پہ گرجے بند ہوئے، حتیٰ کہ وہاں پر ہندوؤں کے جو کیا تھے مندر وہ بند ہوئے، وہ دوبارہ بند ہوئے۔ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر جنگ ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے بھی ختم نبوت کے باغی اور منکر وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات میں کہہ کے جملہ صدر محترم حضرات علماء کرام، بغیر کسی تمہید کے آج کے ذہنی موضوع بلکہ قریبی موضوع تحریک آزادی و تحریک پاکستان میں قادیانیوں کا سازشی کردار 14 اگست کی مناسبت سے اس کا پس منظر تو میرے دوستوں اور عزیزوں نے بیان کر دیا ہے، اور پھر ہمارے فاضل دوست حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو کے بعد بالکل مختصر انداز میں 2-3 باتیں پیش منظر کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوا چاہتی ہے اور قادیانی خلیفہ خضرہ محمود اس کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج کے منظر میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کئی دیگر ممالک میں ایسے تعلیم پاکستان کے ایڈمیرال پاکستان پہلی پاکستان بننے سے پہلے تو جو سازشیں ہوئی سو ہوئی، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں کو دھوکہ کرنے کے لیے قادیانی سربراہ تھے اور آج بھی ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود جہانی کی قبر پر چند سال پہلے تک یہ کتبہ آویزاں تھا، نسب تھا کہ یہ مردے یہاں امانتاً دفن ہے، اور قادیانیوں کے عقائد میں اس حوالے سے سارے جمع کر کے لایا تھا، لیکن اب ان کا موقع اور وقت نہیں کہ قادیانی عقیدہ یہ ہے
کہ آخرکار ہمیں واپس متحدہ ہندوستان میں جانا ہے۔ حضرات محترم، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے تو اور بہت بڑا جینیس انسان تھا، اس نے جو اسمبلی کے فلور پر ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا، کوئی وقتی اور ہنگامی تحریک کا نتیجہ نہیں تھا، صرف وہ ایک موقع بن گیا۔ اس کے پیچھے پاکستان کو آزاد بنانے کی بات کی نے جب کہا تھا کہ 52 ہمارا سال ہے، تب شاہ جی نے کہا تھا کہ 1953 ہمارا سال ہے۔ اگر آپ یہ اپنے لوگوں سے یہ دراصل سوال ہے کا ہی باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے، اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے قسم اٹھا لی، یہ مسلمان ہو گئے، والدہ نہیں تھی، تو وہ کہنے لگی کہ واللہ لا آکل ولا اشرب ولا ادہن ولا استظل، کہ میں نہ کھاؤں